الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ عشرہ ذو الحجہ کے فضائل پر مشتمل باتیں چل رہی ہیں۔ آج یہ اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد اس طرح بھی ہے کہ ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی، کہ وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرہ میں کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو آپ سے سوال کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے، پھر مال بھی قربان کر دے اور اپنی جان بھی۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بنا پر سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جب عشرہ ذو الحجہ شروع ہوتا تو عبادات میں اتنی محنت کرتے کہ ان جیسی عبادت کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح الترغیب والترغیب للالبانی کی 1148 پر موجود ہے۔ لہذا ہمیں بھی سلف صالحین کے اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ کسی عمل خیر پر اس کے کرنے والے کو جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس عشرہ میں عطا کرتا ہے وہ اس حدیث کے مطابق کسی اور عشرہ میں عطا نہیں کرتا۔ انہی ایام میں یوم عرفہ بھی ہے۔ جی ہاں، یوم عرفہ جو حج کا اصل دن ہے اور اسی میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی انہی دنوں میں آتا ہے۔ وہ عظیم دن کی جس میں اللہ تعالی اہل عرفات کے لیے عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اس بنا پر اگر ایام عشرہ ذو الحجہ میں سے کسی دن کو کوئی فضیلت نہ ہوتی تو صرف یوم عرفہ ہی ان سارے ایام کی فضیلت کے لیے کافی ہوتا۔ یوم عرفہ کا روزہ بھی جو وہاں پر حج کرنے کے لیے گئے ہیں اور حجاج کرام یوم عرفہ کے دن عرفہ میں وقوف کیے ہیں، ان کے لیے روزہ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ساری دنیا میں اس دن کا روزہ بھی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس لیے اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، ہم کو چاہیے کہ روزہ رکھیں۔ اس سلسلے میں بھی بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ سعودیہ کی جو رعیت ہے، کیونکہ عرفہ کے دن اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کو کہا ہے، لہذا جب وہاں پر حجاج کرام عرفہ کے دن عرفہ میں وقوف کیے ہوئے ہیں اسی دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن امت کا اس سلسلے میں اہل علم کا متفقہ فیصلہ ہے خلف سے لے کر سلف تک کہ وہ سب کے سب جو ہے عرفہ کے دن کے روزے کو اسی پر محتمل کرتے ہیں کہ جو جہاں پر موجود ہے اپنی رویت کے اعتبار سے عید سے ایک دن پہلے یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ لے تو وہی عرفہ کا روزہ ہوگا۔ لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں، یوم عرفہ کا ہی روزہ رکھنا چاہیے اور اس کے لیے شدت بھی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے عرض ہے کہ عرفہ کا روزہ جیسے آپ کہتے ہیں اس اعتبار سے تو آپ اپنے ملک میں روزہ وہاں کا نہیں رکھ سکتے۔ ہاں وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کی رویت وہی سعودی کے اطراف و اکناف میں بالکل ویسے ہی ہے۔ کیوں؟ جب وقوف عرفہ شروع ہوتا ہے تب ہمارے ہاں جو ہے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے دن گزر گیا رہتا ہے، اور جب جو ہے وقوف عرفہ ختم ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے تقریباً عشاء کا وقت ہمارے یہاں ہو گیا رہتا ہے۔ تو ہم دیکھیں نہیں اپنے ملک میں وہاں کو فالو کر پا رہے ہیں۔ اب جب یوم عرفہ آپ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ وقوف عرفہ اسی دن کا روزہ رکھنا ہے
تو پھر تو ہو گئی بات نا. ابھی وقوف عرفہ سے پہلے آپ 2 گھنٹے پہلے 2.5 گھنٹے پہلے ہی سحری کر لیے اور ابھی 2.5-3 گھنٹے وقوف عرفہ باقی ہے کہ تمہارا روزہ بھی ختم ہو گیا. تو اسی لیے شریعت مطہرہ کے اندر جو باتیں ہیں ان کے اندر یہ تمام باتیں نہیں پائی جاتی. اللہ کے رسول نے روزے کے سلسلے میں فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند دیکھ کر، عید مناؤ چاند دیکھ کر. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید بھی جب مناؤ تو تم جس دن سارے لوگ عید منا رہے ہیں، اور بقرہ عید قربانی کرو تو جس دن سارے لوگ کر رہے ہیں قربانی. تو امت کا اگر کسی سلسلے میں اتفاق ہے، ایک ملک کے اندر سارے لوگ کسی چیز پر متفق ہیں، تو بلا وجہ وہاں پر روڑے اٹکا کر اور بگاڑ پیدا کر کے مسلمانوں کو اور جو ہے فرقے میں تقسیم کرنے لگ جانا، الگ سے ہی اپنی عید کی جماعت قائم کر لینا، ایک دن پہلے ہی سے روزے شروع کر دینا، ایک دن پہلے ہی جو ہے عید منا لینا، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں اور اس طرح سے امت میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے. انہی ایام میں یوم نحر بھی ہے. بعض علماء کے نزدیک یوم نحر قربانی کا دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم نحر یعنی 10 ذو الحجہ کا دن ہے. پھر اس کے بعد منی میں ٹھہرنے کا دن یعنی 11 ذو الحجہ ہے. یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی میں آئی ہے وصححہ الالبانی. اور انہی ایام میں متعدد اہم ترین عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. یہ جو ہے 10 دن جو ذو الحجہ کے ابتدائی ہوتے ہیں، ان کی فضیلت کی اہمیت بعض اہل علم نے اس اعتبار سے بیان کی ہے کہ اس دن جو ہے بہت ساری عبادتیں اکٹھی ہو جاتی. سال میں کوئی ایسے ایام نہیں ہے جہاں تمام عبادتیں اکٹھی ہو جائے. جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ نقطہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادہ فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج ولا یتعطى ذلک فی غیرہ. عشر ذو الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرہ میں جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ ہیں نماز، روزہ، صدقہ اور حج. اس کے علاوہ دیگر مناسبتوں میں یہ ساری عبادتیں اس طرح جمع نہیں ہوتی ہیں. فتح الباری جلد 2 صفحہ 460 پر یہ بات آئی. یعنی رمضان میں روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، حج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. ایسے اور ایام ہیں، لیکن یہ ایام جو ہیں کیا ہیں، انہی میں قربانی بھی ہو رہی ہے، وقوف عرفہ بھی ہو رہا ہے، اسی میں حج بھی ہو رہا ہے، اسی میں طواف کیا جا رہا ہے، اور اسی میں لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اسی میں صدقات و خیرات بھی کر رہے ہیں، اسی میں نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں. بہت ساری عبادتیں ان ایام میں اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو بعض اہل علم کہا یہ سبب ہے ان ایام کے اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہونے کی. بہر صورت کچھ بھی ہو، جب ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام کی فضیلت ہمیں اور آپ کو اس طرح سے بیان کر دی کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ، تو کوئی سبب نہ بھی معلوم ہو تو ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے ایام ہیں ان میں سب سے فضیلت والے ایام اگر ہیں تو یہ عشر ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ آگے اور بھی مزید باتیں آتی رہیں گی کہ عشر ذی الحجہ کے اندر ہم کون کون سے اعمال کر سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ھذا ما عندی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.